آپ ذرا التماس کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ نسیم بانو بنت وزیر علی اور مرحومہ فاطمہ بائی بنت محمد رضا سونجی کی روح کو بسم اللہ صلی اللہ صلی اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى للعالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي كان نبيا وعدم بين الماء والدين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين واللعنة الدائمة الباقية الجارية القائمة الثابتة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق والصدق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوا على محمد وآله اللهم صل على محمد وعلى محمد حاضرین بزم اعزا محترم داران و سرداران میں سے شہدا تو پہلے 4 معصومین علیہ السلام اور خصوصاً بتعید حضرت بطول بنت رسول معصوم عالم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اللهم صل على محمد وعلى محمد. آج کی یہ مجلس برسی ہے اور جس آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے یہ آیت کریمہ سورہ برات کی آیت نمبر 119 ہے کہ جس آیت میں خلاق کائنات کا ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان لانے والوں اتقوا اللہ تقوی الہی اختیار کرو وکونوا مع الصادقین اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. 2 چیزوں کا حکم اللہ اس آیت میں دے رہا ہے. پہلی چیز ہے تقوی پروردگار اور دوسری چیز ہے صادقین کے ساتھ ہونا. تفسیر میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ صادقین سے مراد کون لوگ ہیں تو تمام تفسیروں میں یہ ملتا ہے کہ صادقین سے مراد ہمارے 12 امام علیہ السلام ہیں کہ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ ان کے ساتھ ہو جاؤ. تو فوراً یہ سوال پیدا ہوگا کہ اگر ہم کو کسی کے ساتھ ہونا ہے تو کوئی سامنے ہونا چاہیے، حاضر ہو، وجود ہو اس کا، تو اس کے ساتھ انسان ہو سکتا ہے. آپ کہیں کہ ہاں 12ویں امام ہیں لیکن وہ پردے غیبت میں ہیں، تو ہم ساتھ کس طریقے سے ہوں ان کے؟ اگر کوئی چل رہا ہے آدمی تو آدمی اس کے ساتھ ساتھ چل سکتا ہے،
لیکن جب وہ ہماری نظروں سے غائب ہیں تو کس طریقے سے ہم ان کے ساتھ ہوں، جبکہ خدا یہ حکم دے رہا ہے کہ ان کے ساتھ ہونا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ ساتھ ہونے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ سامنے نہیں ہیں تو ان کی بیان کی ہوئی احادیث تو ہیں، ان کے فرمودات تو ہیں، ان کے اقوال تو ہیں، لہٰذا ان کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کر کے ان کے ساتھ ہو جائیں۔ اور الحمدللہ کہ ہمارے پاس معصومین کی احادیث ہیں کہ جو ان کی زبان معجز بیان سے صادر ہوئی ہے۔ ان میں سے ایک حدیث کہ جو آیت اللہ مشکینی نے اپنی کتاب ہدایت الشیعہ میں اس کتاب کی صفحہ نمبر پیج نمبر 428 پر انہوں نے ایک حدیث کو بیان کیا کہ جو صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد سے وہ نقل کرتے ہیں کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 8 چیزیں ہیں جس شخص کے اندر نہ ہو تو اس کے اندر انسانیت بھی نہیں ہے، پھر وہ انسان نہیں ہے۔ جب 8 چیزیں نہ ہوں، جب یہ 8 چیزیں ہوں گی تو ایک آدمی انسان بنے گا۔ تو دیکھیں یہ ایک سٹیج ہے، ایک کے بعد ایک۔ سب سے پہلے ہے انسان، اور پھر ہے صاحب ایمان، پھر ہے مومن، اور پھر بھی اس کے بعد ہے اہل بیت کا چاہنے والا۔ تو یہ سٹیج ہے ایک کے بعد ایک۔ اگر کوئی یعنی شروعات ہو رہی ہے انسانیت سے، انسان سے، اگر انسان ہی نہ ہو تو پھر انسان صاحب ایمان کیسے ہوگا؟ لہذا سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر انسانیت کو پیدا کریں، اور جب انسانیت آ جائے گی تو اس کے بعد صاحب ایمان بنیں گے، پھر مومن بنیں گے، اور پھر اللہ کے بندے بنیں گے۔ تو دیکھیے یہ 8 چیزیں ہیں کہ جس کو امام نے فرمایا کہ اگر کسی کے اندر نہ ہو تو اس کے اندر انسانیت بھی نہیں ہے۔ اگر میرے حافظے نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ ان 8 چیزوں کا آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو امام نے فرمایا کہ اگر اس کے اندر نہ ہو تو اس کے پاس انسانیت نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ جو شخص مسواک کو ترک کر دے، مسواک کہ جس کو ہم کہتے ہیں برش جو شخص نہ کرے تو اس انسان کے اندر انسانیت نہیں ہے۔ اب برش عام طور پر لوگ صبح اٹھ کر کے سب سے پہلا کام جو کرتے ہیں وہ برش کرتے ہیں، جبکہ ڈاکٹرز کا آج کل یہ کہنا ہے کہ صبح میں برش کریں یا نہ کریں، لیکن رات کو سونے سے پہلے برش ضرور کر لیں، سونے سے پہلے مسواک ضرور کریں۔ کیوں؟ کیونکہ انسان دن بھر جو کھاتا ہے اگر برش کیے بغیر سو جائے تو بیکٹیریا دانت میں لگ جاتے ہیں، کیٹانو لگ جاتے ہیں، جس کے ذریعے سے انسان دانت کی تکلیف اور دانت کی پریشانیوں کا شکار جو لوگ جوجھ رہے ہیں دانت کی پریشانیوں سے وہ سمجھ سکتے ہیں۔ تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسی بات ہے کہ برش کا ذکر ہے، مسواک کا ذکر ہے، یہ قرآن و حدیث سے اس کا کیا تعلق ہے؟ برش کرنا اور اپنے دانتوں میں مسواک کرنا تو قرآن و حدیث سے اس کا تعلق ہے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ من اخلاق الانبیاء السواک، یعنی مسواک کرنا، برش کرنا انبیاء کے اخلاق میں سے ہے۔ انبیاء کا یہ اخلاق اور ہمارے نبی کی یہ سنت بھی ہے، اور مسئلے میں بھی موجود ہے کہ ہر نماز سے پہلے مسواک کریں، ہر نماز سے پہلے مسواک کریں، اس کے بعد نماز پڑھیں۔ تو کیوں یہ مسواک کرنے کا حکم کیوں ہے؟ اور یہ بھی آیا ہے حدیث میں کہ اگر مسواک کر کے کوئی نماز پڑھتا ہے تو 2 رکعت نماز کا جو ثواب ہے وہ 70 رکعت کے برابر ملتا ہے۔ جس طرح خوشبو کے لیے ہے، عطر کے لیے ہے کہ اگر کوئی آدمی عطر لگا کے 2 رکعت نماز پڑھے گا تو 2 رکعت نماز کا ثواب 70 گنا بڑھ جائے گا۔ 2 ہی رکعت نماز پڑھا لیکن کیونکہ عطر لگا کے پڑھا تو عطر لگانے کا اتنا ثواب ہے، اسی طرح مسواک کرنے کا ثواب۔ تو یہ ثواب اتنا زیادہ کیوں ہے مسواک کر کے نماز پڑھیں، برش کر کے نماز پڑھیں؟ تو اس کی وجہ یہی ملتی ہے کہ اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جو دین معاشرت، جو ایسا دین ہے کہ جو ہمیں لوگوں کے ساتھ کس طرح سے رہنا ہے معاشرے میں سکھاتا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی برش نہیں کرتا ہے، مسواک نہیں کرتا ہے، تو جب بھی کسی مومن بھائی سے وہ ملے گا تو اس کے منہ سے جب بیڈ اسمیل آئے گی تو ہر ایک آدمی نفرت کرے گا اور آدمی دور بھاگے گا۔ اور اللہ یہ نہیں چاہتا کہ ایک مومن دوسرے مومن سے دور بھاگے، بلکہ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کے پاس آئے، دوسرے مومن کے قریب رہے۔ لہذا اسی لیے آپ دیکھیے
کہ سجدے کی حالت میں جب سجدہ کر رہے ہیں تو سجدے کی جگہ پر پھونک مارنا مکروہ ہے، کہ جس جگہ پر آپ سجدہ کر رہے ہیں وہاں پھونکے نہیں۔ تو سوال پیدا ہوگا کیوں نہیں پھونکے؟ کیونکہ اگر پھونک ماریں گے تو ممکن ہے کہ جو ڈسٹ اڑے گا وہ مومن بھائی جو بغل میں ہے اس کی آنکھ میں چلا جائے اور اس کی آنکھوں میں تکلیف پیدا ہو جائے، لہٰذا وہاں پر پھونکنا منع ہے۔ اسی طرح سے مسجد میں جب آ رہے ہیں تو پیاز کھا کے آنا منع ہے، کہ پیاز کھا کے مسجد میں نہ آئیے، کیونکہ منہ سے بدبو آئے گی، جب بدبو آئے گی تو جو بغل میں جو مومن بھائی ہے اس کو تکلیف ہوگی۔ اسی طرح سے ہمارے نبی کی یہ سنت بھی ہے اور ہمارے نبی کی یہ سیرت ہے کہ وہ مسواک کیا کرتے تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسواک جب یہ آدمی کرے گا تو مومن بھائی کی یعنی انسان خیال رکھ رہا ہے۔ جب مومن بھائی کا انسان خیال رکھ رہا ہے، جب مومن کو راضی کر رہا ہے تو اس کے بعد ہی پروردگار عالم بھی راضی ہو سکے گا۔ اور اسی لیے چھٹے امام سے ایک حدیث ملتی ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام، اللهم صل على محمد وآل محمد، یجب للمؤمن علی المؤمن ان یناصحہ، یعنی مومن کا ایک دوسرے مومن کے لیے واجب ہے کہ وہ اس کا خیر خواہ ہو۔ ایک مومن دوسرے مومن کا بھلا چاہنے والا ہو، ویل وشر ہو، شبھ چنتک ہو۔ ایک مومن دوسرے مومن کی بھلائی چاہنے والا ہو، خیر خواہی رکھنے والا ہو۔ اگر ایک مومن کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس کو کھانسی ہو رہی ہے تو اس سے پوچھئے کہ تم کو کھانسی ہے تو ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں گئے، تم نے دوا کیوں نہیں لی، کوئی اور پریشانی ہے تو اس سے پوچھیں، اس کی تکلیف کو دور کریں۔ جبکہ آج الٹا ہے، خیر خواہی اگر آپ کسی کی کرنا چاہیں اور خبر پوچھیں، کسی کو آپ نے پوچھ لیا میسج کر کے تو سوچے گا کہ ضرور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا، کوئی نہ کوئی کارن ہوگا، جبکہ برا خیال کرنا اور بدگمانی کرنا ہمارے یہاں منع ہے۔ تو ہمیشہ ایک مومن وہ ہوتا ہے کہ جو دوسرے مومن کے لیے خیر خواہ ہوتا ہے، جو دوسرے مومن کے لیے بھلائی چاہنے والا ہوتا ہے۔ تو پہلی چیز آپ نے فرمایا کہ مسواک کو ترک کر دے تو اس کے اندر انسانیت نہیں۔ پھر دوسری چیز آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص تنگ مقام پر پھیل کے بیٹھے، الحمدللہ یہاں پر تو امام بارگاہ میں کافی جگہ ہے کہ آپ آرام کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں۔ کبھی ایسی جگہ ایسا مقام ہوتا ہے کہ جہاں پر جگہ تنگ ہے، تو جب تنگ جگہ ہے تو وہاں پر پھیل کر کے پیروں کو پھیلا کر کے اور بہت کھل کے نہ بیٹھے، بلکہ تنگ جگہ ہے تو اپنے پیروں کو سمیٹ کر بیٹھیں تاکہ بغل میں جو مومن بیٹھا ہے اس کو کہیں تکلیف نہ ہو۔ دیکھیے اس میں بھی ایک مومن بھائی کا ہی خیال کرنا ہے، اس دوسری چیز سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے۔ تو وہ انسان نہیں ہے، وہ اس کے اندر انسانیت نہیں ہے کہ جو تنگ مقام پر پھیل کر کے بیٹھ جائے۔ تیسری چیز آپ بیان فرماتے ہیں کہ وہ انسان نہیں ہے کہ جو اپنے وقت کو بے فائدہ کاموں میں صرف کرے۔ اپنا جو وقت جو اللہ نے دیا ہے یہ بہت ہی قیمتی وقت ہے، اور یہ وقت ایک بار ہاتھ سے چلا گیا تو پھر واپس آنے والا دوبارہ نہیں ہے۔ لہٰذا اپنے وقت کو قیمتی سمجھ کر کے اپنے وقت کو ایسے کاموں میں استعمال کریں کہ جس سے فائدہ ہونے والا ہو۔ آج کا زمانہ ایسا ہے کہ کسی نے بتایا تھا کہ آج کل لوگ صرف ایک اکاؤنٹ نہیں فیس بک کے اوپر، کئی بچے 4-5 اکاؤنٹ، جھوٹا اکاؤنٹ بھی فیس بک پر بنا لیتے ہیں اور فرینڈ ریکویسٹ سب کو بھیجتے ہیں اور پریشان کرتے ہیں لوگوں کو۔ تو یہ ایسا کام ہے کہ جو بے مقصد کام ہے اور جس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، جس کا کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے۔ لہٰذا آپ فرماتے ہیں کہ انسانیت نہیں ہے اس میں کہ جو اپنے وقت کو بے مقصد کاموں میں صرف کر دے۔ اور غالباً ہمارے نبی سے یہ حدیث ملتی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح اٹھے اور جس کا ہم و غم صرف یہ ہو کہ وہ پیٹ میں کیا ڈالے، یعنی کیا کھائے، صرف اس کا ہم و غم یہی ہے، اس کی سوچ اور اس کا وچار صرف یہی ہے کہ وہ کھائے کیا، تو آپ فرماتے ہیں کہ اس شخص کی قدر و قیمت بھی وہی ہے جو پیٹ سے نکلے، کیونکہ وہ سوچتا ہے صرف کھانے کے لیے، تو اس کی قدر و قیمت بھی یہی ہے۔ اس لیے کہ انسان اور جانور میں فرق تو ہے، انسان بھی کھاتا ہے، جانور بھی کھاتا ہے، تو فرق کیا ہے انسان اور جانور میں؟ فرق یہ ہے کہ انسان جو زندگی گزارتا ہے اس کی زندگی ایک محور کے اوپر ہوتی ہے، ایک مقصد کے تحت زندگی ہوتی ہے، اور جانور کی زندگی میں کوئی مقصد اور کوئی ہدف نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ نے فرمایا کہ وہ انسان کے اندر انسانیت نہیں ہے جو اپنے وقت کو بیکار کے کاموں میں صرف کرتا ہے۔ چوتھی چیز آپ نے فرمایا
کہ وہ شخص جس کے اندر انسانیت نہیں ہے کہ کسی چیز کا علم نہ ہو اور اس میں اپنے نظریے کا اظہار کرے. کسی چیز کے بارے میں اگر نہیں جانتے ہیں، حدیث میں آیا ہے کہ قول لا یدری نصف العلم، لا ادری قول لا ادری نصف العلم. یعنی اگر آپ کہہ دیجئے کسی چیز کے بارے میں آپ سے سوال کیا جا رہا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، تو اگر آپ نے کہہ دیا کہ آئی ڈونٹ نو، یہ نہیں سے پتا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے پاس آدھا علم ہے، یعنی 50% علم ہے، کیونکہ کم سے کم اتنا تو جانتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا. اسی لیے جہالت جو ہے نا، اس کی دو طرح کی جہالت کی قسم بیان کی گئی ہے. فارسی میں لاجک جب پڑھائی جاتی ہے، منطق میں دو طرح کی قسم ہے جہالت کی. ایک ہے جاہل مرکب یعنی جہل مرکب، اور ایک ہے جہل بسیط. جہل بسیط وہ ہے کہ می دانت کے نمی دانت، اور جہل مرکب وہ ہے کہ نمی دانت کے نمی دانت. یعنی جہل بسیط کیا ہے؟ یعنی جانتا ہے کہ اس کے پاس علم نہیں ہے. تو ایک آدمی کم سے کم اتنا تو پتا ہے کہ میرے پاس علم نہیں ہے، میرے پاس نالج نہیں ہے کہ بزنس کیسے شروع کیا جائے، میرے پاس نالج نہیں ہے کہ اپنا دھندا کیسے چلانا ہے. تو کم سے کم اتنا تو پتا ہے کہ نالج نہیں ہے. لیکن جہل مرکب یہ زیادہ خطرناک. جہل مرکب کا مطلب یہ ہے کہ نہیں جانتا کہ وہ نہیں جانتا. یہ زیادہ خطرناک ہے، اور ایسے زیادہ لوگ آپ کو ایسے مل جائیں گے کہ کسی بھی چیز کے بارے میں آپ سوال کیجئے کہ آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور سر میں درد ہے اور بخار ہے، تو فوراً کوئی ڈاکٹر نہیں ہے لیکن وہ فوراً ایک دوا کو بتا دے گا کہ میرے پھوپھی اور ان کی بھائی کی بیٹی کی بہن کو یہ تکلیف دیا اور اس نے یہ دوا کھائی تو وہ ٹھیک ہو گیا. تو فوراً ایک کوئی نہ کوئی دوا آدمی بتا دیتا ہے. تو امام اسی چیز کو فرما رہے ہیں کہ اگر کسی چیز کے بارے میں علم نہیں ہے تو اپنے نظریے کا اظہار نہ کریں، بلکہ علم حاصل ہو جائے تو اپنے نظریے کو بیان کریں. اسی طریقے سے مسائل میں بھی ہے کہ کچھ لوگ مسائل صحیح نہیں جانتے ہیں، خود صحیح نہیں جانتے، لیکن دوسروں کو سکھانے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں کہ دوسروں کو کیسے وہ بتا دیں. جبکہ حکم ہے کہ پہلے علم حاصل کریں پھر دوسروں کو سکھائیں. پہلے خود علم صحیح حاصل کرنا ہوگا، اس کے بعد دوسروں کو سکھا سکتے ہیں. تو یہی امام نے فرمایا کہ علم نہیں ہے پھر بھی اپنے نظریے کا اظہار کرتا ہے، ایسے انسان کے اندر انسانیت نہیں ہے. پانچویں چیز آپ نے فرمایا کہ وہ شخص کہ جس کے اوپر کوئی مصیبت نہیں آئی ہے پھر بھی زینت کو ترک کر دے. مصیبت زدہ ہے تو وہ زینت کو ترک کر سکتا ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد. اے آدم کی اولادوں، جب مسجد میں جاؤ تو زینت کے ساتھ جاؤ. زینت یعنی بال میں کنگھی کیا ہے یا نہیں کیا ہے، کپڑا صحیح پہنا ہے یا نہیں پہنا ہے، جسم سے کہیں بدبو تو نہیں آ رہی ہے، داڑھی کہیں اتنی بڑی تو نہیں ہو گئی ہے کہ آدمی کو دیکھنے میں خراب لگ رہا ہے. کیونکہ یہ بھی ہمارے نبی کی سیرت اور سنت ہے کہ جب بھی آپ گھر سے باہر نکلتے تھے تو پہلے اپنے چہرے کو آئینے میں دیکھ لیتے تھے کہ وضاقتہ صحیح ہے یا نہیں ہے جسم. اور یہ ہمارے لیے سنت ہے کہ جب بھی ہم گھر سے باہر نکل رہے ہیں، لوگوں میں جا رہے ہیں، تو یہ دیکھ کر جائیں کہ صحیح کپڑا ہے یا نہیں ہے، جسم پر صحیح لباس ہے نہیں ہے. اسی طرح سے خوشبو ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جسم سے بدبو آ رہی ہو اور آدمی لوگوں کے بیچ چلا جائے، بلکہ خوشبو لگا کر کے جائے. تو یہ کتنی چیز ہو گئی؟ 5 چیزیں ہم نے بیان کی. پانچویں چیز یہ کہ زینت کو ترک کر دے. آدمی مصیبت زدہ نہ ہو، زینت کو ترک کر دے تو اپنی زینت کو اپنے ساتھ رکھیں. چھٹی چیز آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص اس کے اندر انسانیت نہیں ہے کہ جو اپنے آباء و اجداد پر فخر کرے کہ میرے باپ یہ تھے. ایسا فارسی میں کہتے ہیں کہ پدرم سلطان بود، یعنی میرے باپ بادشاہ تھے. تو اگر کوئی یہ کہے کہ میرے باپ بادشاہ تھے تو اس سے ہم کو کیا فائدہ ہونے والا ہے، ہم کو کیا ملنے والا ہے؟ ایک آدمی جو سامنے ہے وہ ہمارے فور فادرز کو نہیں دیکھے گا، وہ انسسٹرز کو نہیں دیکھے گا، وہ پوروجوں کو نہیں دیکھتا ہے، بلکہ یہ دیکھے گا کہ آپ کے اندر کیا ایبیلٹی ہے، آپ کے اندر کیا صلاحیت ہے. تو ضروری ہے کہ اپنے آباء و اجداد کو ایک کنارے رکھ کر اپنے اندر صلاحیت پیدا کریں، اپنے اندر ایسی لیاقت پیدا کریں کہ سامنے والے کو اپنا تعارف پیش کریں کہ میں کیا ہوں. ایک آدمی ملا تو کہنے لگا کہ میں فلاں انسان کا بھائی، فلاں انسان کا بھائی، یعنی اپنا تعارف، اپنا انٹروڈکشن خود پیش نہیں کر سکا بلکہ دوسرے کے ذریعے سے اپنے انٹروڈکشن کو. تو یہ انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. انہوں نے فرمایا انسانیت نہیں ہے اس کے اندر.
کہ جو اپنے آبا و اجداد پر ہی فخر کرتا رہے اور خود اس کے اندر کوئی صلاحیت اور کوئی اس کے اندر کیپیسٹی نہ ہو اور کسی طرح کی اس کے اندر لیاقت نہ ہو۔ ساتویں چیز آپ نے فرمایا، ساتویں چیز آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص بیمار نہ ہو اور اپنے آپ کو بیمار سمجھے، اس انسان کے اندر بھی انسانیت نہیں ہے۔ کیونکہ آج ڈاکٹر کے پاس اگر جائیے تو ڈاکٹر سے کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیماری دور ہو جائے تو اپنے آپ کو بیمار سمجھیے ہی مت کہ میں بیمار ہوں۔ اب ایک شوگر والا پیشنٹ ہے اور وہ سوچتا رہے 24 گھنٹہ کہ اس کو شوگر ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی بیماری بڑھ جائے گی۔ کتنے ایسے کیس ملے کہ کینسر کا پتہ چلا اور آدمی کو شوق لگ گیا کہ کینسر جیسا مرض ہے، اب اس کو شفا کیسے ملے گی اور کیسے اس کو نجات ملے گی، اب موت یقینی ہے۔ اور اسی پریشر میں انسان کا انتقال ہو گیا اور جان نکل گئی۔ تو ضروری ہے کہ اگر بیماری ہے تو اپنے آپ کو بیمار نہ سمجھے، اور اسی لیے ایک نسخہ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد نے ایک نسخہ مولا نے نہج البلاغہ کے اندر یہ بیان کیا کہ بیماری میں بھی جہاں تک ہو سکے چلتے پھرتے رہنا چاہیے۔ بیمار ہیں لیکن پھر بھی چلتے پھرتے رہیں، جب چلتے پھرتے رہیں گے تو بیماری خود بخود دور ہو جائے گی۔ لہٰذا بیمار ہیں تو بیماری کو اپنے اوپر طاری نہ کر لیں، بلکہ بیمار نہ سمجھیں، اپنا ڈیلی روٹین کرتے رہیں تاکہ اس بیماری سے نجات مل جائے۔ اور آٹھویں اور آخری چیز آپ نے فرمائی کہ اس شخص میں انسانیت نہیں ہے کہ جو دوست کی صحیح رائے کی، صحیح نظریے کی مخالفت کرے۔ اگر آپ کا کوئی دوست ہے اور وہ صحیح رائے دے رہا ہے، صحیح مشورہ دے رہا ہے، تو اس کی مخالفت نہ کریں بلکہ اس کی رائے کو اپنا لیں۔ اور اسی لیے حدیث میں دوست کے لیے ملتا بھی ہے، چھٹے امام سے حدیث ہے کہ حب اخوانی الیہ من عہد الیہ عیوبی، میرے نزدیک سب سے اچھا بھائی وہ ہے کہ جو میرے عیبوں کو مجھے ہدیہ کرے، میرے عیبوں کو مجھے بتا دے۔ حقیقت میں وہ میرا سب سے اچھا دوست اور سب سے اچھا بھائی ہے۔ اگر کوئی دوست اور بھائی ہے تو وہ عیبوں کو چھپائے گا نہیں، وہ عیبوں پر پردہ نہیں ڈالے گا، بلکہ وہ عیبوں کو بتائے گا تاکہ ان عیبوں کو جان کر اگر دوست ہے تو ان عیبوں کو دور کر لے۔ اب دیکھیں اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ المؤمن مرآۃ المؤمن، یعنی مومن ایک مومن کے لیے آئینہ ہے۔ آئینے کا مطلب کیا؟ آئینے سے مثال کیوں دی گئی؟ اس لیے کہ جب ہم آئینے کے سامنے جاتے ہیں تو ناک جیسی ہے ویسے ہی آئینہ بتائے گا۔ اگر ٹیڑھی ہے تو سیدھا کر کے آئینہ نہیں بتائے گا۔ اگر ایک آنکھ نہیں ہے تو آئینہ ویسے ہی شو کرے گا، دونوں آنکھ نہیں شو کرے گا۔ اسی طرح سے مومن بھی ہے کہ اگر ایک مومن دوسرے مومن کے سامنے جائے تو بالکل آئینے کی طرح ہو، اس کے اندر جو کمیاں ہیں اس کو بھی بیان کر دے، اگر اس کے اندر خوبی ہے تو اس کو بھی بیان کر دے۔ یہ ہے مومن ہونے کی پہچان۔ تو انسانیت، کیونکہ آج انسانیت کے اوپر بات ہو رہی ہے، انسانیت کسے کہتے ہیں؟ انسانیت یعنی پیاسے کو پانی پلانا انسانیت ہے، بھوکے کو کھانا کھلانا انسانیت ہے، اور حقیقت میں بے سہارا کو سہارا دینا انسانیت ہے، یتیم کے سر پہ دست شفقت کو پھیرنا انسانیت ہے، اور کسی محتاج کی محتاجی کو دور کرنا انسانیت ہے۔ اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جو انسانیت کا دین ہے، یہ انسانیت کی ترغیب دلانے والا ہے، انسانیت کی تبلیغ کرنے والا ہے۔ اور اسی لیے امام حسین علیہ السلام کو بھی شہید انسانیت یا محسن انسانیت کہتے ہیں، یعنی آپ کا احسان پوری انسانیت کے اوپر ہے۔ دیکھیں یہ اسلام کی انسانیت ہے کہ اگر ایک جانور بھی آپ کے سامنے پیاس سے مر رہا ہے اور آپ کے پاس وضو کے لیے پانی ہے، تو اب اسلام کہتا ہے کہ پہلے تم اس جانور کی اس پانی سے جان بچاؤ اور خود تیمم کر کے نماز پڑھ لو، تو اللہ اس نماز کو قبول کر لے گا۔ لیکن خود وضو کر کے نماز پڑھا، ایک جانور مر رہا ہے کہ نجس العین جانور ہو، کتا سور جیسا بھی جانور ہو، تو اس کی جان بچانا واجب ہے۔ اور اسی لیے حکم ہے کہ جب جانور کو ذبح کر رہے ہیں تو چھری
تیز ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جانور کو تکلیف پہنچے، اور جب ایک جانور کو ذبح کر رہے ہیں تو پہلے پانی پلا دیں، بغیر پانی پلائے ہوئے جانور کو ذبح نہ کریں، اور اگر ایک جانور کو ذبح کر رہے ہیں تو اسی کی نسل کا دوسرا جانور اس کو دیکھ نہ رہا ہو، اس کے سامنے جانور کو ذبح نہ کریں۔ لیکن ہمیں افسوس ہوتا ہے واقعات کربلا کو دیکھ کر، اسلام نے ایک جانور کی ذبح کرنے کے طریقے کو بھی بتایا ہے، لیکن یہ کیسے نبی کا کلمہ پڑھنے والے مسلمان تھے کہ جنہوں نے نواسۂ رسول کو اس طرح سے ذبح کیا کہ دین نے کہا کہ بغیر تیز کیے ہوئے چھری کو ذبح نہ کرنا، لیکن یہ کیسے ظالم تھے کہ جنہوں نے کند خنجر سے 3 دنوں کا بھوکا اور پیاسا ذبح کر دیا۔ نہر فرات سامنے تھی، پانی بہ رہا تھا، لیکن کوئی آپ کے 6 مہینے کے بچے کو بھی پانی دینے والا نہ تھا۔ منع ہے کہ جب کسی جانور کو ذبح کرو تو اس کی نسل کا کوئی وہاں سے نہ دیکھ رہا ہو، لیکن اجرکم اللہ، اور خدا ان ظالمین کے اوپر لعنت کرے کہ جب مولا سید الشہداء کو ذبح کیا گیا، آپ کی بہن 70 قدموں کے فاصلے سے ٹلہ زینبیہ سے دیکھ رہی تھی، بھائی کے گلے پر خنجر چل رہا تھا، آواز دے رہی تھی اے زمین کربلا بلند ہو جا کہ میں اپنے بھیا کو دیکھ لوں، اور مولا آواز دے رہے تھے کہ اے زمین کربلا پست ہو جا کہ کہیں اس عالم میں میری بہن نہ مجھے دیکھ لے۔ بس ایک مرتبہ بہن کی نظر پڑی، آواز دی اے عمر سعد، میرا بھیا ذبح ہو رہا ہے اور تو کھڑا دیکھ رہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون، إلهي بحق الزهراء وعبيها وبالها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك۔ پروردگارا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں، دکھ اور تکلیفوں کو دور فرما، جو لوگ مقروض ہیں ان کا قرضہ خزانہ غیب سے عطا فرما۔ اس مجلس کا ثواب جن مرحومین کے لیے مجلس منعقد ہو گئی، مرحومہ کی روح تک پہنچا دے، ان کے درجات کو جنت میں بلند فرما، ان کی برزخ کی منزلوں کو آسان فرما، اگر ان سے کچھ گناہ ہوئے ہیں تو انہیں درگزر فرما۔ پروردگار ہم سب کو 14 معصومین کے روضوں کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں اہل بیت کی شفاعت نصیب فرما، پرچم اسلام کو سر بلندی و شرف عطا فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگوں فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما۔ ہمارے مولا و آقا ہمارے سید السردار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو اپنے مولا و آقا کے مخلص غلاموں و جانثاروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا یا حسین یا حسین یا حسین۔